السلام علیکم عزیز ساتھیو، آج ہم نظم طلوع اسلام کا چوتھا بند پڑھنے لگے ہیں۔ چوتھے بند کا پہلا شعر دیکھیے، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ مقصود فطرت سے مراد خدا کی رضا ہے، خدا کی مرضی ہے، فطرت کا مقصد ہے۔ رمز مسلمانی سے مراد ہے اسلام کی حقیقت، اخوت، بھائی چارہ اور جہانگیری، جہان کی فتح، پوری دنیا پہ حکمرانی کرنا، فراوانی، کثرت۔ تو اس پورے شعر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے اور اسلامی تعلیمات کا یہ لب لباب ہے کہ دنیا میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو، انسانوں کے درمیان نفرت کی خلیج قائم نہ ہو، انسان انسان سے محبت کرنے لگے جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب دنیا میں اسلامی تعلیمات عام ہوں اور لوگ ان پر عمل پیرا ہوں۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ اور علامہ صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ دوسرے شعر میں بھی تقریباً ملتی جلتی بات ایسی ہے، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ بتانے رنگ و خون، رنگ اور خون، نسل، یہ نسلی امتیاز ختم ہو جانا چاہیے۔ خاندانوں کا جو برتری ہے وہ کسی لحاظ سے بھی نہیں، خاندان اور قبیلے تو پہچان کے لیے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے نسلی امتیاز کو دنیا میں اہمیت دی ہے وہ گویا بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کسی طرح بھی یہ بات لائق ستائش نہیں ہے۔ ہمیں ایرانی، افغانی یا پاکستانی یا ہندوستانی ہونے پہ فخر کرنے کی بجائے امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے پہ فخر کرنا چاہیے۔ قومیت کا علامہ صاحب کا یہ جو تصور ہے دراصل یہ ایک روحانی تصور ہے۔ اس میں یہ تلقین ہے کہ یہ سرزمین سے جو وابستگی ہے وہ مذہب سے وابستگی کو فوقیت دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم نسل یا وطن یا علاقے کو فوقیت دیں۔ تیسرے شعر پہ آ جائیے، میانے شاخساراں صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی۔ میان شاخساراں، درختوں کی شاخوں کے درمیان، صحبت مرغ چمن، باغ کے پرندوں کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت میں رہنا۔ مرغ فارسی میں پرندے کو کہتے ہیں، پرواز کرنا، اڑنا۔ کوہستان خراسان کے ایک جگہ کا نام ہے جو بلندی پہ واقع ہے۔ اور یہاں مطلب یہ ہے کہ آرام اور آسائش کی زندگی کو چھوڑ کے ہمیں عمل کی دنیا میں آنا چاہیے، اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دراصل پرندے آزاد اور کھلی فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں، باغ کی چند شاخوں کو اپنا آشیانہ نہیں بنا سکتے۔ ہاں، جو باغیچے میں رہنے والے پرندے ہیں وہ اتنے بلند پرواز نہیں ہو سکتے جیسا کہ شاہین ہے۔ یہاں اقبال شاہین کوہستانی کی بات کرتے ہیں جو بہت بلند پرواز پرندہ ہے، علامہ صاحب کا پسندیدہ پرندہ ہے۔ اسے مرد مومن میں جو صفات آپ گنواتے ہیں وہی صفات گنواتے ہیں جو دراصل شاہین کی صفات ہیں۔ چوتھے شعر پہ آ جائیے، گمان آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ گمان آباد ہستی سے مراد ہے دنیا، کیونکہ اس کی کوئی چیز بھی قابل یقین اور قابل بھروسہ نہیں ہے۔ قندیل رہبانی دراصل راستہ دکھانے والا چراغ ہے، راہب یا درویش کی جھونپڑی میں جلتا ہوا وہ دیا ہے جو بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ قیصر و کسریٰ، قدیم روم اور ایران کے بادشاہوں کا لقب۔ یہ دنیا ایک ناپائیدار جگہ ہے،
یہاں کی ہر شے ناقابل اعتبار اور فانی ہے۔ یہاں اگر کسی چیز پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف مرد مومن کی قوت ایمانی ہے اور اس کا خدا پر یقین ہے۔ دنیا میں ایمان کی وہی حیثیت ہے جو صحرا میں کسی درویش کی جھونپڑی میں جلتے ہوئے چراغ کی ہے۔ جس طرح یہ کٹیا کا ٹمٹماتا ہوا دیا راتوں کو بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھاتا ہے، بالکل اسی طرح ایمان بھی ایک چراغ کی مانند ہے جو زندگی کے صحرا میں راہ راست سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو نجات کے راستے پہ لگاتا ہے۔ یقین مرد مومن یقین پیدا کر رہا ہے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ پانچویں شعر کی طرف آ جائیے، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمیٰ نے۔ یعنی ظالم کی حکمرانی کو مٹانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمیٰ نے۔ اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی فتوحات کے حوالے سے علامہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اگر روم اور ایران جیسی عظیم سلطنتوں اور حکومتوں کو شکست دی ہے تو وہاں سے شخصی حکومتوں اور بادشاہتوں کا خاتمہ کر کے عوام کو ان کو ظالم اور جابر حکمرانوں سے نجات دلا کے وہاں عادلانہ اسلامی نظام قائم کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر وہ خوبیاں موجود تھیں جو ان کی فتح اور برتری کا باعث بنی۔ ان اخلاقی خوبیوں کے نمونے کے لیے تین اشخاص کا ذکر ہے، تین ہستیوں کا ذکر ہے۔ حضرت علی کی بہادری ہے، حضرت ابو ذر غفاری کا فقر و استغنا ہے، اور حضرت سلمان فارسی کی حق گوئی اور بے باکی۔ چھٹے شعر میں آئیے، اور علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہوئے احرار ملت زیادہ پیما کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت شعر ہے۔ ہوئے احرار ملت زیادہ پیما کس تجمل سے۔ چھٹا شعر دیکھیے، احرار حر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے آزاد لوگ۔ زیادہ پیما سفر پر روانہ ہونا، تجمل شان و شوکت، شگاف در دروازے کا وہ سوراخ جس میں سے باہر جھانکا جا سکتا ہے، زندانی قیدی کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک منفرد اور بے مثال تاریخ ہے دنیا کی تاریخوں میں، قوموں کی تاریخوں میں۔ صحرائے عرب کے مٹھی بھر صحرا نشینوں نے مشرف باسلام ہونے کے بعد اس تیزی سے دنیا میں خدا کا پیغام پہنچایا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ دنیا کے جس خطے میں بھی گئے، جس سرزمین پر بھی اپنی حکومت قائم کی، وہاں کے لوگوں کو نہ صرف مقامی حکمرانوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی بلکہ صدیوں سے کفر و شرک اور بت پرستی، جہالت اور تہمات کے جال میں جکڑے ہوئے مجبور اور بے کس انسانوں کو ان پابندیوں سے آزاد کرایا۔ گویا انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرا کے اللہ کی غلامی میں لا کھڑا کیا۔ ساتواں شعر، ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ المانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے نورانی۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، ثبات زندگانی زندگی کا قائم رہنا، ایمان محکم مضبوط ایمان، المانی جرمنی کا باشندہ، تورانی ترکان عثمانی مراد ہیں یہاں۔ زندگی، ثبات زندگانی زندگی کا قائم رہنا، دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے دنیاوی اور مادی وسائل و ذرائع کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ایک چیز جو مومن کی زندگی کے استحکام کی ضمانت ہے اس کے ایمان کی مضبوطی ہے۔ اپنی اس بات کی تائید میں اقبال ترکوں کی حالیہ کامیابی کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ ترک 1914 سے 18 کی جنگ میں شکست سے دوچار ہو چکے تھے
لیکن ایک قلیل وقفے کے بعد 1922 میں انہوں نے شاندار فتح حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان اپنی قوت ایمانی کے بلبوتے پر زیادہ وسائل رکھنے والی قوتوں کو شکست دے سکتا ہے۔ گویا وسائل کی کمی مسلمانوں کے آگے کوئی روڑا نہیں اٹکا سکتی۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اور 8واں شعر تو کیا غضب کا شعر ہے۔ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامین پیدا۔ اللہ اکبر۔ انگارۂ خاکی انسان مراد ہے، روح الامین حضرت جبریل کا لقب ہے۔ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، انسان عام حالات میں شاید اتنا بڑا کارنامہ انجام نہ دے سکے، لیکن جب اس کے اندر یقین کی قوت پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنی صفات کے اعتبار سے جبریل کا ہمسر ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں اقبال نے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں یقین اور ایمان کی قوت پیدا کرے کہ اس کے بغیر انہیں نہ تو دنیا میں کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ وہ اللہ کی نظر میں کوئی مقام پا سکتے ہیں۔ حضرت جبریل کا ہمسر ہونے سے مراد ہے خدا کی نظر میں بلند مقام حاصل کرنا۔ سبق ملا ہے جو معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر دوں۔ جزاکم اللہ خیر۔